ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 4۔ پہلے ہم نے 3 لیکچر پڑھ لیے تھے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید تھا، تو اس میں سے آخری ٹاپک اس کے اندر ہے، کیونکہ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے تو اس کے بعد عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی وجہ سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ سوال آتا ہے، لانگ سوال بنتا ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات بیان کریں، اثرات لکھیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے عزت نفس ہے۔ دیکھو، عقیدہ توحید کی وجہ سے جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے، عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عزت نفس۔ عزت نفس انسان کو، پہلی ہیڈنگ عزت نفس ہو گئی، دوسری انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، رجائیت اور اطمینان قلب، اور آخر میں ہے پرہیزگاری۔ آپ دیکھیں، عزت نفس، عزت نفس انسان کو، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، قادر مطلق ذات اللہ رب العزت ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اب صرف اور صرف انسان اپنی پیشانی کو اللہ کی ذات کے سامنے جھکاتا ہے۔ اب وہ انسانوں اور پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوسری اس کے اندر ہیڈنگ ہے انکسار، تواضع و انکسار۔ آپ دیکھیں، عقیدہ توحید انسان کو تواضع و انکسار پیدا کرتا ہے۔ تواضع و انکسار اس کے اندر کیا ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ جس ذات نے ان کو اتنا کچھ دیا، جو ذات دینے پر قادر ہے، وہ ذات لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جب وہ یہ یقین کر لیتا ہے اس کا خالق، مالک، رازق اور دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سامنے وہ بے بس ہے، تو اب اس کو تواضع اور انکسار زیبت دیتا ہے۔ اب اس کو غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں رہی، بلکہ تواضع و انکسار سے انسان زندگی گزارے۔ اس کے بعد ہے وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا جو ہوتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ وسیع النظر ہوتا ہے۔ وسیع النظر کیا ہے کہ جب وہ یقین کر لیتا ہے ہر چیز کا خالق اور مالک، رازق، تمام جہانوں کے پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جب اس نے یہ یقین کر لیا تو اس عقیدے کے نتیجے میں دل کے اندر مومنوں کی محبت، ان کی خدمت خلق کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ عقیدہ توحید انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے وسعت نظر کے بعد استقامت و بہادری۔ دیکھیں، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی رحمان اور رحیم ذات پر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سب کچھ اس کو عطا کیا۔ جب اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے مختلف تکلیفوں کے اندر ان کو ڈالا گیا، حتیٰ کہ ہاتھوں پر میخیں ڈالی جا رہی ہیں، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، زبان پر صرف آہد آہد اللہ ایک ہے، استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے عقیدہ توحید کا کیل جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے؟ استقامت کا پہاڑ بنا رہے تو وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہوں یا غزوہ احد ہوں یا اس کے علاوہ حنین و خندق ہوں، وہ سب کے سامنے کسی فرعون سے نہیں ڈرتا، کسی کا خوف دل میں نہیں لاتا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہے استقامت و بہادری کے بعد رجائیت اور اطمینان قلب، یعنی عقیدہ توحید کا ماننے والا، عقیدہ توحید کے اوپر ایمان رکھنے والا، وہ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر امید لگائے رکھتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انسان پر جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی پریشانی آتی ہیں، وہ اللہ کی ذات پر امید لگائے رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جب ہم امید لگائے رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی وجہ سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی وجہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ آگے چھٹی پرہیزگاری، عقیدہ توحید کا ماننے والا پرہیزگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والی ہے۔ ہاں، انسان دنیا کے اعتبار سے کسی سے چھپ کر تو گناہ کر سکتا ہے، کسی سے چھپ کر تو کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن انہ علیم بذات الصدور، ذات انسان کے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے ظاہر اور پوشیدہ ہر کام میں۔ اسی وجہ سے انسان کو پرہیزگاری زیب دیتی ہے۔ اللہ کے ہاں متقی بننا، اللہ کے ہاں انسان پرہیزگار بن جائے، عقیدہ توحید یہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ تو ہم نے عقیدہ توحید میں سے، عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ جو تھا عقیدہ توحید، اس کے متعلق مکمل ٹاپک پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد ہم پر جو عقیدہ توحید کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے تھے، ان اثرات میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کیا، وہ ہیڈنگ آپ نے پہلے یاد کرنی ہے۔ عزت نفس ہو گئی، انکسار ہو گئی یا تواضع انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، رجائیت اور اطمینان قلب اور پرہیزگاری۔ آپ نے مکمل ویسے سوال یاد کرنا ہے جیسا کہ آپ کی اسلامیات کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے، مکمل وہ سوال یاد کر لینا ہے، ہیڈنگ ترتیب وائز وہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ مکمل سوال یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ تو عقیدہ توحید تھا، اس کے بعد ہے رسالت۔ رسالت کا مفہوم دیکھو، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا کے اندر نہیں آنا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب جو کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ لعین، کذاب، دجال تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب رسالت کا مفہوم کے اندر پہلے ہم رسالت اور رسول کا لغوی معنی بتائیں گے، نبوت اور نبی کا لغوی معنی بتائیں گے، آگے وحی کا لغوی اصطلاحی معنی ہے، وحی کا لغوی اصطلاحی معنی بتانے کے بعد ہم رسالت کے متعلق کچھ آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کریں گے، کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پھر انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، رسالت اور رسول کا لغوی معنی۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، یہ ہو گیا رسالت کا لغوی معنی، اور پیغام پہنچانے والے کو
رسالت کا لغوی معنی ہوا پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ نبوت کا لغوی معنی خبر دینا۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ ویسے رسول کا رسالت کا اصطلاحی معنی یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اپنے کسی نبی کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی طرف، خدا اپنی مخلوق کی طرف پہنچاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا وہ پیغام۔ اصطلاحی معنی اس کے اندر ہے کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں، رسول رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ ہاں، رسول اس ہستی کو کہتے ہیں۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور رسول اصطلاح کے اندر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبوت کا لغوی معنی خبر دینا، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق بتا دیا۔ دیکھیں، رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے۔ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے، اور نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ آگے ہے وحی۔ وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا یا اشارہ کرنا۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہوا؟ چپکے سے دل میں بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ اور اصطلاح کے اندر اس کا معنی ہے، اسلامی اصطلاح میں، اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست نازل کیا، یا پردے کے پیچھے سے آواز سنا دی۔ اس کے متعلق قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کا، کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا، یا تو وحی کی جائے گی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے آواز سنائی جائے گی، او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجا جائے گا، یعنی کسی فرشتے کو بھیجا جائے گا جو آ کر اللہ کا پیغام پیغمبر پر لے کر آئے گا۔ فیوحی بإذن ما یشاء، پس وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو پیغام فرشتے کو دے کر بھیجتے ہیں، وہی پیغام یا تو اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس کو براہ راست اس کے دل میں القاء کرتے ہیں۔
آگے اسی طرح رسالت کے متعلق کچھ آیات ہیں، دیکھیں لا نفرق بین احد، اس کے بعد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سارے رسول، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، جیسا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ایسے ہی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے پیغمبر کے سامنے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا، یعنی کچھ کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے متعلق قرآنی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کا احوال آپ پر بیان کیا ہے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کا احوال آپ پر بیان کیا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ہاں ٹھیک ہے آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہم نے آپ کی رسالت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ سچے تھے، اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں وہ بھی سچی تھی، جیسے تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، وہ اپنے دور کے اندر سچی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اس شریعت نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ جب شریعت محمدی آ گئی صرف اسی کو ماننا ہے اور پہلے نبیوں کا انکار کر دیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب شریعت محمدی کے مطابق ہم نے کیا کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ آگے انبیاء اور رسل کی ضرورت، دیکھو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے جو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے بیان کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں پیغام تو ویسے کسی فرشتے کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ دنیا کے سامنے سب سے پہلے اپنی عملی زندگی میں لائے، اپنی عملی زندگی میں لا کر حضور علیہ السلام پھر آگے اپنے امتیوں کو حکم دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مصیبتیں، جو تکلیفیں کسی ایک فرد نے برداشت کرنی ہے وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے انبیاء اور رسول کی ضرورت پڑی۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام ہے اور آخر میں حضور علیہ السلام ہے، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ امتی کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی وہ ساری آپ پہلے اپنی عملی زندگی میں لائے، پھر آگے لوگوں کو اس چیز کا حکم دیں۔ تو رسالت کا مفہوم بتایا، رسالت کا لغوی اصطلاحی معنی، نبوت اور نبی کا لغوی معنی، آگے ہے وحی کا نبی اور رسول میں فرق، وحی کا لغوی اصطلاحی معنی، وحی کا لغوی معنی بتا دیا، دل میں چپکے سے بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ آگے رسالت کے متعلق کچھ آیات ہیں، یہ وحی کے متعلق آیت تھی وما کان لبشر، کہ کسی بشر کا مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کلام کرے، یا ان میں سے چند ایک آیتیں ذکر کر دیں انبیاء اور رسول کی ضرورت، اس کو بھی کتاب کے اندر دینا ہے۔ اور لانگ سوال جو یاد کرنا ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں وہ کتاب کے اندر مکمل تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دیا ہے، عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، رجعیت اور اطمینان قلب اور پرہیزگاری۔ باقی یہ مکمل سوال آپ کے سامنے، رسالت اور رسول کا لغوی معنی، نبوت اور نبی کا لغوی معنی، نبی اور رسول میں فرق، وحی کا لغوی اصطلاحی معنی، اور اس رسالت کے متعلق کچھ آیات ہیں۔ آخر میں انبیاء اور رسل کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اللہ رب العزت نے وہ مکمل واضح طور پر بیان کر دی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے جو آپ پر ذکر نازل کیا یعنی قرآن مجید نازل کیا،
آپ اس کو واضح کر کے صحیح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کی زندگی جو دنیا کے اندر گزارنی ہے اس کے مطابق آپ پہلے اپنی عملی زندگی میں رہیں، پھر یہی حکم آپ اپنے امتی کو دیں، تاکہ جو ضرورت آپ کو پیش آئی تھی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، وہ امتی میں سے ہر ایک نے جس نے برداشت کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت بلال کو دیکھو، حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو، کتنی تکلیفیں برداشت کی، صرف اور صرف نسبت حضور سے جوڑی تو اللہ نے ان کا مقام کتنا بلند کیا۔ حضرت بلال کی نسبت کو دیکھو، حضور سے نسبت جوڑی، وہی بلال ہیں جوتے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف نسبت حضور سے جوڑی۔ لیکن حسب و نسب کام نہیں آتا اس کے اندر۔ اگر حسب و نسب کام آتا تو ابو لہب کے لیے اللہ رب العزت یہ نہ کہتے آپ کا چچا ہے، عربی النسل ہے۔ حضرت بلال کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ حبشہ کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، اور آپ کے چچا کو دیکھا جائے عربی النسل ہے اور عرب کا ہے، اور آپ کا چچا بھی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کیا۔ حضرت بلال نے اپنا تعلق، اپنی نسبت حضور سے جوڑی، اللہ نے دنیا میں ان کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔